السلام علیکم. ذہنی انقلاب چینل کی طرف سے میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جنرل نالج پارٹ 2. پچھلی ویڈیو میں جو جنرل نالج پارٹ 1 کی جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے بات کی تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے 2 گورنر جنرل بنگالی تھے. تو اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی بتانی کہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم بھی بنگالی تھا. پاکستان کا جو 5ویں وزیر اعظم تھا حسین شہید سہروردی، وہ بنگالی تھے. اس کے بعد ہم نے مارشل لاء کی بات کی تھی کہ پاکستان میں پہلا مارشل لاء 8 اکتوبر 1958 کو لگایا گیا تھا. تو ایک کریکشن کرانی تھی کہ ایک کریکشن کر لیجیے کہ پاکستان کا پہلا مارشل لاء 8 اکتوبر کو نہیں 7 اکتوبر 1958 کو لگایا گیا تھا. پاکستان میں پہلا مارشل لاء 7 اکتوبر 1958 کو لگایا گیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے بات کی تھی کہ مارشل لاء کے وقت جو صدر تھے وہ اسکندر مرزا تھے. اسکندر مرزا کو جب ایوب خان نے مارشل لگایا تو اسکندر مرزا کو زبردستی اس کی بیوی کے ساتھ اس کو برطانیہ بھیج دیا تھا. تو اسکندر مرزا کا وہیں برطانیہ میں انتقال ہوا، لیکن جو اسکندر مرزا کی جو قبر ہے وہ ایران کے دارالحکومت تہران میں ہے. اب میں یہاں آپ کو اسکندر مرزا کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. تو میں یہاں روک کے آپ کو میں لے کے چلتا ہوں 1757 میں پلاسی کی جنگ میں. بنگال کے اندر 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی تھی انگریز اور بنگال کا جو نواب تھا، نواب سراج الدولہ کے درمیان. تو انگریز کی طرف سے جو جنرل لڑ رہا تھا اس کا نام تھا رابرٹ کلائیو. تو رابرٹ کلائیو اور نواب سراج الدولہ کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی جس میں انگریز یہ جنگ جیت گیا تھا. تو نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا میر جعفر. تو میر جعفر کی غداری کی وجہ سے انگریز یہ جنگ جیتا تھا. تو رابرٹ کلائیو نے میر جعفر کو خریدا تھا اور اس نے مال و دولت کے اس کو نذرانے پیش کیے تھے، اس کو رشوتیں دی تھی. تو اس طرح یہ میر جعفر بک گیا تھا. تو میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی اور اسی غدار کی وجہ سے انگریز یہ جنگ جیتا تھا. اور اسی غدار کی وجہ سے انگریز کو پہلی مرتبہ بنگال کے اندر اپنی مستحکم حکومت کو قائم کرنے کا موقع ملا تھا. تو اب 1757 میں انگریز نے بنگال کے اندر اپنی مستحکم حکومت قائم کی، لیکن اس کو دہلی تک پہنچنے کے لیے 100 سال لگے. جو 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے بعد انگریز کا پورے بر صغیر پہ قبضہ ہو گیا تھا. کبھی مجھے ٹائم ملا تو اس کے اوپر میں پوری ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ انگریز کو بر صغیر میں کس طرح کامیابی ملی. تو جو میر جعفر تھا غدار، جس کی وجہ سے انگریز کو بنگال کی حکومت بنانے میں کامیابی ملی، یہ میر جعفر اسکندر مرزا جو پاکستان کا گورنر رہ چکا تھا، یہ میر جعفر اسکندر مرزا کا پردادا تھا. اب جو اتنا بڑا میں انکشاف کر رہا ہوں، یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسکندر مرزا کا بیٹا ہے ہمایوں مرزا. ہمایوں مرزا نے ایک کتاب لکھی ہے فروم پلاسی ٹو پاکستان. اس کتاب کے اندر ہمایوں مرزا نے خود یہ تحریر کیا ہے کہ اسکندر مرزا کا جو پردادا تھا وہ میر جعفر تھا. تو میر جعفر جو غدار تھا تو اس کا پڑپوتا اسکندر مرزا پاکستان کا آخری گورنر جنرل رہ چکا ہے اور پاکستان کا پہلا صدر رہ چکا ہے. جب 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں مارشل لاء لگایا گیا تھا تو اس وقت جو وزیر اعظم تھے وہ تھے ملک فیروز خان نون. ملک فیروز خان نون کو جو کریڈٹ جاتا ہے وہ گوادر کا جاتا ہے کہ 1958 تک گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا. یہ 200 سال تک گوادر عمان کے کنٹرول میں رہا. تو ملک فیروز خان نون کی قیادت نے عمان سے مذاکرات کر کے گوادر کو خریدا تھا. تو یہ مذاکرات لندن میں ہوئے تھے اور 3 ملکوں کے درمیان یہ مذاکرات ہوئے تھے جس میں پاکستان، برطانیہ اور سلطنت عمان شامل تھے. تو 6 مہینے تک یہ مذاکرات چلے، بہت سنجیدہ قسم کے یہ مذاکرات چلے اور 6 مہینے کے بعد یہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے گوادر کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا. تو جب گوادر کو خریدا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کے پاس پیسے نہیں تھے عمان کو دینے کے لیے. تو چندہ کیا گیا اور اس چندے کے اندر جو سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن تھا وہ اس وقت کے جو سر آغا خان تھے انہوں نے اس میں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے. تو تقریباً $3 ملین عمان کو دیے گئے تھے اور اس کے بدلے میں گوادر کو خریدا گیا تھا. تو اب جو گوادر ہے، گوادر کی اہمیت کیا ہے؟ گوادر اس وقت سونے کی چڑیا ہے، پوری دنیا کی نظریں گوادر پہ لگی ہوئی ہیں.
اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے پاکستان پر، ہم پاکستانیوں پر اللہ کا احسان ہے کہ گوادر پاکستان کے اندر شامل ہے۔ یہ اس گوادر کی وجہ سے یہ پورا منظرنامہ بدل گیا ہے۔ گوادر آخر ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو پوری دنیا اس کے گوادر کے اوپر نظر جمائے بیٹھی ہے؟ تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ گوادر از دی ڈیپیسٹ سی پورٹ آف دی ورلڈ، کہ جو سی پورٹ ہیں وہ تو دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی قائم ہیں، لیکن گوادر کیا ہے، یہ اپنے ساحل سے ہی اتنا گہرا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بھاری سے بھاری جہاز یہاں پہ آ سکتا ہے، اور اس کی جو گہرائی ہے، اس کا جو پانی ہے، وہ اس کے وزن کو بہت آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ تو گوادر ایک سونے کی چڑیا ہے، اور گوادر از دی ڈیپیسٹ سی پورٹ آف دی ورلڈ، جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، صرف پاکستان کے پاس ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے پاکستان کے اوپر۔ تو گوادر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے سی پیک بنایا جا رہا ہے۔ سی پیک ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ یہ گوادر کی وجہ سے اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی اکنامی ایک دم بوم پر چلی جائے گی، اور یہ پورے خطے کا منظرنامہ یہ اس سے بدل جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ تو گوادر کی جو لوکیشن ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں سے پورا مڈل ایسٹ کنٹرول ہوتا ہے، اور عربین سی کا بھی یہاں سے لنک ہے، اور یہ بہت آگے تک یہ جتنے بھی ممالک اس سے ٹچ ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پوری دنیا کو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہے اور امپورٹ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو گوادر کی جو جغرافیائی اہمیت ہے وہ بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور گوادر از دی ڈیپیسٹ سی پورٹ آف دی ورلڈ وہ بھی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے۔ یہ سونے کی چڑیا ہے، اور یہ سونے کی چڑیا کو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھی تھی۔ اب میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ملک فیروز خان نون کو، اور اس وقت کی قیادت کو، اور اس وقت کی بیوروکریسی کو، جس نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا اور گوادر کو عمان سے خریدا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ملک فیروز خان نون کو اور اس وقت کی لیڈرشپ کو۔ اگر اس وقت کی لیڈرشپ یہ دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کرتی، اور اگر گوادر ہمارے پاس نہیں ہوتا، تو یہاں کا منظرنامہ کچھ اور ہوتا۔ ابھی منظرنامہ کچھ اور ہے۔ ابھی یہ پورا جو سیناریو ہے یہ ہمارے حق میں جا رہا ہے، یہ ہماری اکنامی کو انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ تو جب گوادر پاکستان کو مل گیا تھا، تو اس کے بعد ملک فیروز خان نون نے ریڈیو پاکستان پر پاکستانی عوام سے خطاب کیا تھا۔ تو اس خطاب کے اندر ملک فیروز خان نون نے ایک تاریخی اور ایک انقلابی جملہ استعمال کیا تھا۔ ملک فیروز خان نون نے کہا تھا کہ بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے ہم دنیا کے بڑے سے بڑے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور ملک فیروز خان نون نے اور اس وقت کی قیادت نے ثابت کر کے دکھایا کہ بات چیت کے ذریعے اور مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے انہوں نے گوادر کو عمان سے خرید لیا۔ نہ کوئی جنگ کرنی پڑی، نہ کوئی حملہ کرنا پڑا، نہ کوئی پھڈا کرنا پڑا، بات چیت کے ذریعے یہ سونے کی چڑیا پاکستان کو مل گئی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔